بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ساتھ آؤں گا سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جو علمی دنیا میں درجہ اجتہاد پر فائز ہے، لیکن کثر نفسی کے طور پر انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید اختیار کی ہے، اور اس وقت ان کی یہ تقلید اختیار کرنا یہ موت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر تھا. خاندان نبوت کا وہ جری اور جھیلا ثبوت انہوں نے اٹھ کے کہا، جس نے ہمارے جد کریم کی دینی عظمت کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان قربانی دی ہے اور دروں کے نیچے اپنا دم واپسی جان آفرین کے سپرد کیا ہے، میں اس کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے تمام تر خطرات کو قبول کرتا ہوں. وہ آدمی عقیدہ صحیحہ رکھتے ہوئے اور پورے عالم اسلام میں نے جن کو اپنا پیر مانا ہے، اور اگر کسی بھی سلسلہ طریقت کا آدمی ہے تو یہ بات انہوں نے ضرور مانی ہے کہ حضرت غوث الثقلین کے قدم مبارک کی برکت سے ولایت ملتی ہے. یہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ فردن تفصیلا یہ ساری باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائیں گی. اس موقع پر حضرت غوث الثقلین کہتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. یاد رکھ کہ کسی وقت تو تلواروں کی دھاروں کے نیچے، تلواروں کی چکا چاک میں اور تیروں کی بارشوں میں اور دشمنوں کے جم گھٹے میں اور جہاں موت و زندگی کے کھیل کھیلے جا رہے ہوں، اگر تو مجھے پکارے گا، مریدی لا تخف واشن فإنی، میرے مرید جرد کر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں ہوں عزوم قاتل عند القتال، این تلواروں کی چکا چاک میں، اور جس وقت ہتھیاروں کی آواز نے آسمان کو سر پہ اٹھا رکھا ہو، اس وقت میں پہنچنے والا اللہ کا مسکین بندہ ہوں. مجھے پکار کر کے دیکھ، اگر پکارنے میں تو دیر نہ کرے، پہنچنے میں دیر نہیں کروں گا. اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی جیسا ایک محقق آدمی حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی تاریخ زندگی لکھتے وقت صلاۃ غوثیہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد سرکار کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے پکارو تو میں پہنچوں گا. اس کی انہوں نے بھی تائید اور توثیق فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ عقیدہ متواترہ ہے اولیاء اللہ کا. اگر اس کا اختلاف شروع ہوا ہے تو دور حاضر میں شروع ہوا ہے. اور اسی طرح شامی نے یہ بات ذکر کیا کہ ایک بزرگ گزرے شیخ الوان، جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کا چار پایا کہیں کھو جائے اور اس کو مدد کے لیے کوئی صورت نہ بن سکے تو وہ میرے متعلق کہے کہ اے شیخ الوان، اگر آپ نے وہ میرا چار پایا واپس نہ دلایا تو میں ولیوں کی فہرست سے آپ کا نام خارج کر دوں گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. تو یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ جو مدد کا ذکر ہے کہ تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی خدا ہونے کی حیثیت سے مستقلاً اور بالذات جو مدد مانگی جا سکتی ہے وہ تجھی سے مانگی جا سکتی ہے. لیکن تیری عنایت سے اگر کسی کو یہ طاقت ملی ہے، طاقت تفویض ہوئی ہے، تو اس سے مدد مانگنے میں کوئی امر مانے نہیں. جو قاضی شوکانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحفۃ الذاکرین کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور کتاب الاذکار جو امام نووی نے لکھی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. امام نووی بہت شاذور عالم دین ہے، آپ کا 675 یا 676 سال وفات ہے، اور مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور 9 جلدوں کی ہے، اور انہوں نے روضۃ الطالبین فقہ شافعی میں لکھی ہے 12 جلدوں کی ہے، اور انہوں نے اس طرح شرح مہذب لکھی ہے 23 جلدوں کی ہے. اچھا مضبوط آدمی لے کے اسے اٹھ سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری کتابیں، تہذیب الاسماء واللغات انہوں نے لکھی ہے. بہت ساری کتابیں ایسی لکھی ہیں جن کے جو کانٹینٹس اس زمانے میں یکتا ہے. تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی جنگل میں ہو، مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کا جانور اس کا سامان پھینک کے آگے پیچھے بھاگ جائے، اس کو کوئی چارہ کار میسر نہ آئے، تو اس وقت اس کو کہنا چاہیے یا رجال الغیب اعینونی، اور ایک روایت میں آتا ہے یا رجال الغیب احبسو ہو، یعنی وہ آدمی کہہ رہے اے غیب کے مردو تم میری مدد کرو. اور ایک کے الفاظ اس کا معنی یہ ہے اے غیب کے مردو اس چارپائی کو روکو. اب یہ دیکھنا ہے اس پر عمل کے لیے لوگوں کو تبلیغ کیا، کبھی خود بھی اس پر عمل کیا ہے.